اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن پڑھوے نے کیا فصل فصل بالنساء اما للزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل دسیا سی اس دن صافہ لانی والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اصحاب فرائض کل 12 ہیں، 4 مرد. مرد جو ہے نا، پہلا کون ہے؟ باپ. اس کے 3 حال ہیں جی. اور دوسرا مرد ہے وہ باپ نہ ہو تو جد باپ کی جگہ ہوتا ہے. باپ نہ ہو میت کا باپ کی جگہ ہوتا ہے جی. دان کرے جب. اور تیسرا ہے خیفی بھائی. اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کا حصہ کیا پڑا ہے؟ وہ خیفی بھائی کو کیا ملتا ہے ہیں؟ اور 2 یا 2 سے اکیلا ہو تو وہاں خیفی بھائی کے ساتھ بہنوں کو بھی جوڑا تھا کہ کوئی نہیں. اولاد الام کی میت کے ماں کے بہن بھائی، ماں کی طرف سے میت کے وہ اکیلی بہن ہے، اکیلا بھائی ہے تو کتنا ملتا ہے؟ اور 1 سے زیادہ ہوں، 2 ہوں یا 2000 ہوں تو کل مال سے پھر اس میں وہ برابر ہوتے ہیں. وہاں للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ کون؟ یہ تاں چلنی جی کتاب جے بچوں 2-4 اپنے آپ نو قسم دے لو کہ اساں پکانا کرنا ہے. جلے بولے گا تو پوچھے گا تو بولنا ہے، ورنہ ایک کون جے کام چلنا ہے. میں صاحب کہہ رہا جی کیونکہ اندر سارا کام ریاضی دا ہے تو کام اوکھا ہو جانا جی. یہ جو اولاد الام ہے نا، اس میں بچیاں بھی آ گئی ہیں. میت کی خیفی بہنیں آ گئی ہیں، پیچھے بچ گئی ہیں نہیں 7 عورتاں. ہن انہاں دا بیان ہونا ہے جی. سنیں. اور چوتھا مرد کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو زوج جو ہے اس کے 2 حال ہیں. کیا؟ بیوی کی اولاد نہیں ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے تو خامد کو کل مال کا نصف. اور اگر پاویں اس خامد دی تو پاویں کسی اور دی، بیوی دی میت دی اولاد تو کی ملے گا؟ ربع جی. کل مال کا کس کو؟ زوج کو. باپ کبھی بھی محروم نہیں ہوتا اور زوج بھی. دادا اگر باپ ہے تو پھر ملتا ہے. یہ جو خیفی بہن بھائی ہیں یہ کس کے ساتھ ہیں؟ اصول فروع میں سے کوئی بھی ہو، میت کا باپ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، پڑپوتا ہو، کوئی بھی ہو تو یہ محروم ہو جاتے، ان کو نہیں ملتا. بات سمجھیے؟ اچھا جی. اب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن فصل فی النساء. فصل عورتیں اب کتنی رہ گئی ہیں؟ 1 آ گئی ہے. خیفی بہن آ گئی ہے، میت کی آ گئی ہے، باقی رہ گئی 7.
توجہ، وہ بین اسطور لکھی کہ مصنف ان کو پیچھے لائے ہیں مردوں سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کو پیچھے کرو جس جگہ سے اللہ نے ان کو، جہاں اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے تم بھی ان کو پیچھے رکھو۔ پہلا عورتوں میں سے وہاں جو 8 تھیں وہ ایک تو نکل کی بقایا پہلی الزوجات، کیا اتھے الازواج نہیں سی آکھے ایک بیوی دا خامد ایک ہی ہوں، 4 نہیں ہوں، لیکن ایک خامد دیا 4 بیویاں تو ہو سکتی ہیں کہ کوئی نہیں، بندہ مرے تو ضروری تو نہیں بھی ایک ہی بیوی سے، اگر 4 بیویاں سن اس واسطے ہوں سنو، زوجات کے لیے کیا خامد فوت ہو گیا ہے بیوی کو کیا ملے گا؟ زوجات کی 2 حالتیں ہیں، فوت ہونے والے کا بیٹی بیٹا، پوتی پوتا، پڑپوتی پڑپوتا، لکڑ پوتی لکڑ پوتا تک کوئی نہیں ہے تو بیوی ایک ہے یا 4 ہیں، ان کو کل مال کا چوتھا حصہ ملے گا۔ کل مال کا ایک کے تے سارا ہوندا ہے، 2 نے تے ادھا ادھا، 3 نے تے آپ 3 تقسیم کرن گیا، 4 نے تے 4 حصے تقسیم کرن گے، حصہ یہی ہے۔ سمجھ گئے ہو کنا؟ کب؟ جب زوج فوت ہو گیا ہے تو اس کی بیٹی بیٹا نہیں ہے، تو اب صرف چوتھا، 4 واری چوتھا نہیں، 4 واری چوتھا تو سارا مال دے لے گئی۔ سنیں جی، اور اگر میت کا بیٹی بیٹا اور کوئی ایک بھی پوتی پوتا، لکڑ پوتی لکڑ پوتا کوئی ایک بھی ہو تو اب بیوی اور بیویاں کو کل مال کا 8واں حصہ ملے گا، کل مال کا 8واں حصہ ملے گا جی، سمجھے؟ کل مال کا یہ ہے حجب نقصان جی، کیا ہے؟ میت کی اولاد، میت کی زوجین کے لیے کٹھا کلیا بول رہے ہیں، میت کی اولاد زوجین کے لیے حجب نقصان بنتی ہے، میت کی حرمان نہیں، حجب۔ اب یہاں سے سمجھ لیں کہ بیوی بھی کبھی بھی محروم یسکت نہ، جتھے نہ آوے سمجھ لو ساکت نہیں ہوندی، تے بیوی جڑی ہے نا وہ اگر اولاد نہ ہووے تے اور اگر لیکن اے مسئلے جڑے نا جی ہن پتر گل تے بھی حلال کھانا تے گل ہے، مرنے والے دی پوتی موجود، ایک پوتی پاویں ایک دن دی ہے، سنیں تے ان دی بیوی نو کی ملے گا؟ اے مطلب ہے سنیں، یہ نہیں کہ پوتی وزیر اعظم ہوئے تو تاں نہیں ملنا جی، ایک ہن جمی ہے تے 8واں حصہ ملے گا عورت کو جی۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوے میری توبہ، تو زوجات کا مسئلہ سمجھ آئے؟ کیا ملتا ہے ان کو؟ چوتھا یا 8واں؟ کیا پاویں بیوی کتنا ملتا ہے؟ کی مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، اولاد نے تو مراد بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی، یہ 3 لفظ تھلے ہوتے تو پکاؤ نا یار، والد دادا پڑدادا، بیٹا بیٹا پوتا پڑپوتا بیٹی پوتی پڑپوتی، 3 تے پکاؤ نا یار، صاف اللہ جو بزرگاں فرما دیں کوئی تو معنی کڈو یار۔ تو اب اولاد نہیں ہے تو اولاد ہے تو
और थले वेख में फसल फिर मना करिए फसल फिन निसाए लिज़ौजात हालातान अर्रुबो क्या ओ लिक़ौलिही ताला वालाहुन्ना अर्रुबो मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरक्तुम। सुने ऐ शाबाश जी। व इन कुन्ना अक्सरा में वाहिदा इश्तराकना फ़ी बेवजहैन, क्यों? एक ये है ताकि ना लाजम आ जाए बिल्कुल महरूम करना किन को, कोई हिजाफ शहर ख़त्म कर देना, इसलिए कि अगर दिया जाए हर एक कौन में से रुबो तो ले लेंगी वो कुल को। जब मरने वाला कितनी बीवियाँ छड़ जाए, वलद कोई ना होते तो पूरा ले जाएंगी। तो जेकर मरने वाले दी औलाद है तो 8वां हिस्सा चवां ने 8वां लिया 4 8वें होने ते निसब बनता। जो शायद कुल जो 8 हिस्से होए तो जो पिछले 4 सुमन लवो तो पिछले कितना रहे निसब लै गई तो बाकी गए जी। वजह सानी मुकाबला जमा का जमा के साथ तकाजा करता है मुकाबला फ़र्द का फ़र्द के साथ। तो पास होगा एक के लिए क्या, उसके अकेले होने के वक़्त नस के साथ, और अगर ज़्यादा हैं तो वाक़या हो जाएगी मुज़ामत उनके दरमियान, फेरा जाएगा वो एक उनकी तरफ जमीयन अलस सवाल अदमिल। इंदी एक और मिसाल देंदे नहीं ओ याद रखा जे, जैसा कि औरत फौत हो गई की हो गई पता कोई नहीं सी ते गामू ते शामू दोवां दावा किया जी मेरी बीवी सी ते दोवां गवाह कायम कर दिते। दोवां वद्दा राजो लान ओ अक्सारा 5 बंदे खलो गए ये साड़ी मेरी बीवी सी मेरी बीवी सी ते वाकाम कुल्लो वाहिद मिन हुमल हर एक ने, और वलम तकुन फ़ी बैत वाहिद मिन हुम, और नहीं थी वो किसी एक के घर में उन 2 से या 5 से किसी के घर को नहीं सी रही, ये भी दलील कोई नहीं सुनी। ते वला दाखला बिहा, तो बस वो तकसीम करेंगे ज़ौज वाहिद की लियादमिल फ़कदा हा होना वेखा ना जी भी मिसाल तौर पर जी 2 बंदे दावा किया साड़ी बीवी सी, गवाह दोवां पेश कर दिते ने जी। जदों मरी है साड़ी बीवी सी तो हुण की करना है, हुण दोवें वारस जी की ने, समझ आउंदा मसला को नहीं आ रहा की है, दोवें वारस ने। अगर औलाद को नहीं तो निसफ दोवां अद्धा अद्धा करना है, औलाद है तो चौथे नूं अद्धा अद्धा करना है जी। उनके सिवा उस्ताद जी क्यों 2 भी कितने किसी खामद हुए ने और वाजा नहीं होंगे, गल ये बन गया भी दोवां गवाह कायम किए, हुण की करना है, कुट के मनाना जे। अच्छा जी अगे चल वे, ज़ौजात के लिए हालतान है रुबो लिल वाहिदा फसायदा इन दा अदमिल वलद व वाला दिल वलद वेना पे और जाकरन कौना उनसा और मुंडन कौना कुड़ियन वैन साफला व सुमन 8वां हिस्सा माल वलद और वलदुलिबन की ऐ शाबाश। और थले वेखी 1 मिनट वे और वलदुल ए अम्मा ध्यान करिए, अम्मा मा वालदुल बिन्त, मरने वाले की बेटा बेटी कोई नहीं, पोता पोती भी कोई नहीं, बेटी दी बेटी है एक ही है, फ़युफ़राज़ु लहर रुबो वैन साफला, ये नहीं जी रुकावट सुनिया जी। मरने वाले दी नवासी दी धी उंदी धी अगे थले तक ये रुकावट नहीं है, बेटी बेटा अगे पोती पोता, फिर ये पुत्रा वाले पासे जाना है ते नाल धीयां जुड़दियां होणगियां, लेकिन नवासी जिहड़ी वो रुकावट नहीं किहदे वास्ते, बीवी वास्ते कित्थों कि चौथे कोलों की बन जाए, ये नहीं बनेगा, नवासी नहीं रुकावट बनेगी। ध्यान करो जी पल्ला हो जाए, वापस चलो। वैन अच्छा वैन साफाला वैन
اور تحقیق تصریح کی گئی ہے ان دونوں حالتوں کے ساتھ بھی نظم مذکور میں پیچھے قرآن پاک دیا ہے تاکہ ان دونوں پھر سنائی نے وہاں ان دھیان کرو جو مسئلہ نمبر مڈو شڈو وقد روئے یا تحقیق رعایت کی گئی ہے کیا کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زوجین کے دونوں حصوں کے درمیان یہ کہ ذکر کے لیے دونوں سے مثل و حظ الانثیین علی التقدیرین ہے اے او تھلے حاشیے لکھیا جے کہ بھی وضاحت پتہ لگ گئی تنوش بھئی بیوی مرے اولاد کوئی نہیں تو خامد نو کنا ہے خامد مرے اولاد کوئی نہیں تو بیوی نو یہ ان دا نصف ہویا کہ نہیں ہے نا بیوی خامد مریا بیوی مری ہے تو اولاد ہے تو خامد نو تے جے خامد مریا تو اولاد ہے تو بیوی نو اٹھواں چوتھے دا کی ہے یعنی ہے مرد اور زوجین میں جڑا حصہ مقرر ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین ہے کہ جتھے جنہ مرد ہے نا اتھے کدے بیوی ہوئے تے ادھا ہے کہ کوئی نہیں نصف والی تھاں تے بیوی ہوئے تے چوتھا ہے چوتھے والی تھاں تے بیوی ہوئے تے اٹھواں ہے تے انہاں وچ للذکر اور لکھو تھلے ثم عالم علماء نے اتفاق کیا ہے توریث کے جریان بین المطلق و زوجتہ فی العدت اذا کانت طلاق ہو نظر آیا جی ایک تو فار ہے نا فار پھر چوہا پھڑاں گے بھئی اگر طلاق رجیے اجے عدت ختم نہیں ہوئی جیڑا بھی مر جائے گا دوجا ہوندہ سمجھائی ہوں کیا کہ بے بیوی بھئی طلاق رجی دی عدت گزار رہی ہے جیڑا مر گیا دوجا ہوندہ وارث ہاں اے مطلب ہے جی سنیں علماء دا اتفاق ہے تو گل کرنی ہے مسئلہ پکاؤ تے جے نہیں دیتا تے آرام کھادا ہے کہ کوئی نہیں بتیریاں خوشبوواں لانے ہیں بڑیاں مسواکاں بڑھنے ہیں اندروں خوشبو نہیں نکل دی اس واسطے کہ صبح شام اندر پاندے جو گند ہیں جی خوشبو کیڑے پاس نکلے ساڑی جی اوے میری توبہ اچھا جی چلو جی منع کرو جی اور چل فصل عورتوں کے بارے میں بہرحال زوجات کے لیے بس دو حالتیں ربو ایک کے لیے پس زیادہ کے لیے زیادہ کنیاں ایشا بس ہے اچھا جی کس وقت میت کی اولاد اور بیٹے کی میت کے بیٹے کی اولاد کے نہ ہونے کے وقت اگرچہ نیچے چلے جائیں میت نو پھڑ کے لیونا ہے نال تو تاں گل بننی ہے اور 8واں حصہ میت کی اولاد کے ساتھ یا میت کے بیٹے کی اولاد کے ساتھ یا میت کے پوتے کی اولاد کے ساتھ تھوڑی شفقت فرماؤ اپنے حال تے میرے حال تے بھی جی اگرچہ نیچے چلے ہاں جی بہرحال زوجات کے لیے بس دو حالتیں ہیں چوتھا ایک کے لیے بس زیادہ کے لیے بیٹے کے یا بیٹے کی اولاد کے نہ ہونے کے وقت اور اگرچہ نیچے چلے جائیں اور 8واں حصہ بیٹے کی اولاد کے ساتھ اگرچہ نیچے چلے جائیں فصل نساء کے بیان میں بہرحال زوجات کے لیے پس دو حالتیں ہیں ربو ایک کے لیے پس زیادہ کے لیے میت کی اولاد کے نہ ہونے کے وقت اور میت کے بیٹے کی اولاد کے نہ ہونے کے وقت نیچے تک اور 8واں حصہ ہے میت کی اولاد کے وقت یا میت کے بیٹے کی اولاد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی ایک عورت آ گئی جے کون زوجہ اسے آ گئے ایک کدی بھی اصل جڑی مرکزی مسئلے سارے پکانے والے نے کہ کس دے ہوندیاں کون محروم ہے ایک کس دے ہوندیاں حصہ کٹدا ہے تے کون ہے جڑا کدی بھی محروم نہیں ہوندا ہے یہ بڑیاں مرکزی چیزاں نے لکھ کے تے بعد دی گل جے کوئی مسئلہ پوچھے ٹردیا اس لئے دسنا اینا حصہ دا بندا ہے جی جی وَأَمَّا لِبَنَاتِ الصُّلْبِ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ واحظی ٹھیک ہے بس سولو
فالثلثان للإثنتين فصاعدة و معل للذكر مثل حظ الأنثيين واہ واہ ويعصبهن. چلو جی اور دھیان پلیو دوسری عورت ویسے کل تیسری وہ تو لکھا نا 7واں اور نمبر 7 کیویں بنے پیچھے آئے 5 زوجہ 6 اے 7ویں سمجھ آتی پی جے یہ ہوں عورتوں میں جو تیسری آتی پی جے کیفی بہن پیچھے آ گئی ہے بیوی آ گئی جی ہوں میت کی سلبی بیٹی میت کی وہ اینی لکھی پھر تھلے نہیں ہوندے اتنے ہوندے نے سلبی دا مطلب ہے بلا واسطہ بیٹی وہ ایک پوتی پڑپوتی او جڑے نا وہ سلبی نہیں ہو گئے اے جڑی سلبی بیٹی ہے بلا واسطہ بیٹی کس کی اور دھیان کرے جب بیٹی کے 3 احوال ہیں کیا ہے بیٹی کے 3 احوال کنے 3 احوال نہ کندے کیا کہیں میت کی ان سلبی نام یہ آکھو تو چونکہ بیٹی سمجھ دینا سی وہ سلبی تاں قید لے بھی چونکہ کام ہی ہوندہ لیکن ابھی بیٹی میت کی بیٹی توجہ جی میت کی ایک بیٹی ہو میت کی ایک بیٹی ہو تو جو ہے نا میت ہوں باپ نہیں آخنا کیونکہ ان دی ماں مری ہے پیو مریا جڑا بھی مریا میت تو میت کے جائیداد سے نصف ملتا ہے ایک بیٹی کو میت کی پہلا حال کیا کہا کلندرہ میت کی بیٹی کے 3 احوال ہیں پہلا حال ہے کہ میت فوت ہو گئی ہے اس کی بیٹی کو فوت کو فوت ہونا سوچیے چھڑ تو میت کی بیٹی کو ایک بیٹی ہو پھر اچھی میت کی ایک بیٹی ہو تو اسے نصف ملتا ہے اور بیٹا کی یہ عصبہ ہے اس کو کیا ملتا ہے میت کی دوسرا حال اور دوسرا حال ایتھے نال پرا کوئی نہیں انداش اور کلی بیٹی ہے میت کی 2 بیٹیاں ہیں یا 700 بیٹیاں ہیں میت کی ان کو کل مال سے ثلثان ملتے ہیں کل مال سے کلیاں بیٹیاں اپنے والد والدہ جڑا فوت ہویا ہے ان دی کل جائیداد دیاں مالک نہیں اگر ہور کوئی نہیں تو وہ اگوں آ جائے گا مسئلہ کہ پھر ذویل فروز تے رد کرید ہے یعنی بطور حصہ بیٹی کلی ہے تے نصف ہے تے 2 یا 2 تو زیادہ نہیں تے ہاں جی کیا کہا کلندرہ اگر میت کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو پھر انہیں کل مال کا ثلثان ملے گا پھر ایک باری دوسرا حال یہ ہے میت کی بیٹیوں کا 2 بیٹی یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو انہیں میت کے کل مال کا ثلثان ملے گا کل مال کا ثلثان ملے گا 2 آگے 2 حال تیسرا حال میت کا یہ سلبی چل رہا جی سلبی پوتے پوتیاں آگے ہونے جی سلبی میت کا بیٹا بھی ہے میت کا اب بیٹیاں جو ہیں وہ ذویل فروز سے نکل گئی ہیں میت کا بیٹا بھی ہے تو میت کی بیٹیاں ذویل فروز میں سے اس وقت تک ہوتی ہیں جب تک میت کا بیٹا نہ ہو پھر اکیلی کا نصف ہے اگر میت کا بیٹا ہو تو اب یہ بیٹا یعنی میت کا بیٹا اپنی بہنوں کو اسباب بنا دیتا ہے اپنی بیٹا اسباب نفس ہی ہے اور وہ بہنیں جو ہیں بے غیر ہی کیا ہیں غیر کی وجہ سے اسباب وَهُوَ يُعَصِّبُهُنَّ وہ ان کو کیا بنا دے گا اب جو باقی حصے دار ہیں میت کا ماں باپ ہے یا وہ زوجین ہیں ان کا حصہ نکال کر جو کچھ بچے گا
वो लिज़्ज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन होगा। वो क्या होगा? उनसयैन होगा जी। क्या क्या भाई? तीसरा हाल है कि मैयत का बेटा भी है तो अब मैयत का बेटा अपनी बहनों को असबा बना देगा। मैयत का बेटा भी है तो अब मैयत का बेटा अपनी बहनों को असबा बना देगा। अब असाबे फरूज का हिस्सा निकालने के बाद इनके लिए लिज़्ज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। ये किताब देखो जी, ये बेंदे विच पहला बात सबक रहेगा, अगला सारा ही खराब हो गया जी। बाकी तो चलो ठीक है, बे फाइल की बात नहीं पढ़ी, मफूल की बात शुरू हो गई, चलो मनसूब तो समझ आ गया जी। और समझ आती पई हूँ, एक बेटी हो तो उसको एक से ज़्यादा हो तो, और अगर मैयत का बेटा भी हो तो ये अपनी बहनों को, मैयत की बहनों को नहीं, मैयत का बेटा अपनी बहनों को असबा बना देता है। अब हिस्सेदार जो होंगे वहाँ वो ले लेंगे, तो जो बकाया बचेगा। समझ आ गई जी? अच्छा जी, ए 3 हाल आ गए जे किन्ना दे? सुलभी बेटियां दे। और कोई दूजी किताब तो कोई मसला नहीं बनाया इन्हें थले अजे। वो चूँकि मसला कित्थों बनना है वो कानून अगे आउणगे, अजे सिर्फ एवें जिहड़ा ना झाका देने वास्ते जी। थले बनाई नहीं मिसाल, कोई वेख उधरों बनाई ना। अच्छा हुण वेख ना, ये जिहड़े हुंदे ना असबे, वो मसला बनता है रूस को। रूस की होंगे जो मूंगफली होंगी, अजे कुछ भी नहीं दसना, जी गल अगे आनी फिर वक्त तो पहले मैं खाम परेशानी सिर्फ इतने समझने वास्ते। ओ लिज़्ज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, शख्स फौत हो गया, उत्ते मसला वो मैयत बने, ये उन्नी लम्मी बनाई दी है जिन्ने थले वरसा छड़ के जावे। वरसा थोड़े तो मैयत छोटी, वरसा चौखे तो मैयत लंबी। सुने जी? मिसाल तौर एक बेटा और एक बेटी है, क्या है? तो अब इसका तरीका होता है या 2 बेटियों को बेटा बना लें या एक बेटे को 2 बेटियां बना लें। 2 बेटियों को एक बेटा समझ लें, ये तो इस तरह फिर मसला बनता है। अब मसलन बेटा और बेटी हैं, क्या हैं? तो अब इनको चूँकि बेटी एक है वो तो बराबर हो नहीं सकती, ये हुण बेटे नूं बेटियां बनावांगे तो कुल किन्ने बने? गोया 3 बेटियां ने, है बेटा ही है। हुण उत्ते लिखना 3, मसला लिखना 3 तो। इत्थे मसला ये जिहड़ा बने ये नहीं बनया विच, इत्थे ये मिसाल नहीं हैगी। तैनूं दस रहा मसला बनना कित्थों? 3 लिख के ना, ते तीसरा जिहड़ा ना 3 लिख के लिज़्ज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, 2 बेटे नूं ते 1 आ गई जी समझ? की नहीं खाने च पई। फर्ज करो सिर्फ यही ने, तो फिर माल नूं की करना है? 3 हिस्से तकसीम करके तो 2 हिस्से एक बेटा। समझ आती पई? फर्ज करो 2 बेटियां ने, एक बेटा है, की है? एक बेटा है। तो हुण जिहड़ा है ना ये मसला बनाना है 4 तो, कित्थों? तो लिज़्ज़ाकर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, हुण दोवां नूं मिला के तो 1 बन गया ना। तो हुण भाई नूं मिलना है उन्हां दे मुकाबले च किन्ना? अद्धा। तो उन्हां नूं मिलना है चौथा। मसला बना के ना 4 तो, ते बेटे नूं 2 ते बेटियां थले 1। समझ आउंदी भी कि कोई नहीं? इवें बेटियां वधाई जाओ, बेटियां 3, बेटियां 4, बेटियां 8, की 8 बेटियां, 1 बेटा है। ये हुण 1 बेटा कायम मकाम 2 दे 10 हो गए। उत्ते लिखना है 10, की लिखना है? 10 लिख के ना, तो उन्हां विचों बेटे नूं 1 भैन दी बनिस्बत डबल, तो चूँकि 8 विचों हर एक नूं 8वां हिस्सा मिलना है, 1 मिलना है। तो बेटे नूं मिलणगे 2, किन्ने? तो बाकियां नूं 1। समझ आउंदी भी? क्योंकि 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ? ਤੇ 1 ਪੰਜਵਾਂ 5 ਭਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਕੋਲੋਂ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 1 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5ਵਾਂ 10ਵੇਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 1। ਅੱਛਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2 ਭਰਾ ਤੇ 1 ਭੈਣ, ਕੀ 1 ਭੈਣ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 5 ਤੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ? 5 ਤੋਂ 2 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 1
ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਭਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਓਨੇ ਸਿਰ, ਭਾਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਬਣਾ ਲਵੋ 2 ਜਾਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 1 ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਅੱਗੋਂ ਮਸਲੇ ਬਣਨਗੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾਲ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੇਖ, ਧਿਆਨ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਕਰ। او بہرحال لبنات صلب احوال ہیں کتنے؟ نصف، وہو مسرہ بہا فی الآیت، او وضاحت آیت وچ او فین کانت واحدۃ فلہا النصف، اور رکوع بھی سامنے رکھو نا بھی اگر ایک ہوئے تے نصف بننے ہیں جی۔ اور سولوسان ہیں، سولوسان اثنین فصاعدن کے لیے، سولوسان ہوں سنی منصوص علیہ، قرآن پاک سامنے رکھو نا رکوع تو پھر ترکو کھانے چ پیندی رہے جی۔ وہ شے کہ نص کی گئی اس پر قرآن میں صریحاً، وہ یہ ہے کہ ان کننا نساء فوق اثنتین، قرآن پاک دیکھو جا کسی کو ہے تے وہ تاکہ تم تسلی ہو جائے، گل بھی کو سمجھ آوے یار کسی بندے نو کو تنو تنو کو پڑھایا سارا جی جی۔ اگے چل، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ بس اے جڑا پیچھے بیان ہوا ہے کہ اگر عورتیں ایک سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے کیا ہیں بھئی ایک ہوئے تے نصف، ایک تو چوکھیاں ہون کی 2 تہائی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم تو کم شروع ہے، للذکر اے بے جدوں نال پتر بھی ہون میت دے۔ اگے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ بس کہ گل شروع ہوئی ہے اولاد تو، کتوں؟ پہلے ذکر تے جے کر منڈے کوئی نہیں تے کڑیاں ایک تو چوکھی، 2 تو چوکھیاں نے، 2 تو چوکھیاں تے ہن کی ہے سولوسان ہے تے جے کر ایک کے انثیین، بھئی مذکر کے لیے 2 عورتوں کا حصہ ہے۔ پیچھے یوصیکم اللہ فی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، ایتھے اولاد دا ذکر ہے، اگوں آکھیا ہے للذکر بھی اولاد ہووے میت دی تے منڈے تے کڑیاں دوویں ہون، ہون مذکر دا دگنا حصہ ہے کندی بنسبت عورتاں دے۔ ہن اینوں اگاں ٹورنا ہے، جے کر منڈے کوئی نہیں تے کڑیاں 2 تو چوکھیاں نے تے کنا ہے ہن؟ فین کننا، بس اے تے کی ہے فوق اثنتین، 2 تو چوکھیاں ہون تے پھر کی ہے؟ اگے ٹورو، بس اگر ایک ہو تو اس کے لیے 2 دا بچ ذکر کوئی نہیں، ایک ہوئے تے 2 تو زیادہ ہون تے اے 2 کیڑے پاسے نے؟ ایک والے پاسے نے یا 2 والے پاسے نے؟ ایتھے اختلاف ہے، ایتھے 2 دا وچ فوق اثنتین نے تے سولوسان نے، ایک کے تے 2 دا ذکر کوئی نہیں۔ ہن سنو ساڈے نزدیک کی ہے، وہ ہے کہ ساڈے نزدیک 2 داخل نے فین کننا نسان فوق اثنتین وچ، ایک وچ نہیں داخل۔ ادھر غور کری، بس سولوسان للاثنتین فصاعدۃ، سولوسان 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ان کے لیے، اور وہ شے جو نص کی گئی ہے اس پر قرآن میں صریحاً، وہ شے یہ ہے کہ ان کننا نسان فوق اثنتین
ਫਾਲਾ ਹੁਨਾ ਥੁਲੁਸਾ ਮਾ ਤਰਕ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋ? ਹੁਣ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ? ਦੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸਨਤਾਨ हुक्म दो का इन दबन अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा हुक्मुल वाहिदा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास दा फतवा ये सी कि अल्लाह ताला ने एक भी दसीए ते दो तो चौखियां होण ते फिर सुलुसान ने ते पिछे रह गई दो, चूंकि चौखे पासे ले जाने दा तो शक है, थल्ले वाले यकीन है, लिहाजा दो होण तां भी निसफ है, दो होण ते ये फतवा किन्ना दा? ऐ शाबाश है जी। वाह हुआ ज़ाहिरुन, और यही ज़ाहिर है, यही और ये ज़ाहिर है कि उसको निसफ दिया जाएगा। और बाकी सहाबा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हुम के नज़दीक दो का हुक्म या जमात वाला है, दो का हुक्म है, लिहाजा इनको जो फौक को मिलता है वही दो को भी मिलेगा। आगे समझे? तालील बयान की गई है साहबा पाक के कौल की 3 दलीलों के साथ। किसके साथ? 3 दलीलें पेश की गई हैं। सुने ही कि भाई हूँ पहले वो 3 पढ़ लीए तो फिर वापस हाशिया पढ़ दें, जरा ध्यान करें, फ़ायदा हो जाए। देखो मसला तो मतलब अर्ज़ कर देता है, सिर खपा रहे हैं, भी कुछ समझ भी आ जाए। अच्छा, पहली दलील वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है लिज़्ज़ाकरि मिस्लो, कि एक मुज़क्कर का हिस्सा मिसल 2 बहनों के है, 2 औरतों के है। सुने? और अदना मरातबुल इख्तिलात क्या होगा? एक इबन ते एक बिनत, कम अज़ कम ये हों तो ता इख्तिलात है ना। अब सुनी, अब इबन के लिए इस वक्त कितने हैं? बिल इत्तिफाक कि कोई नहीं है, तो लिहाजा पहचाना गया बेहाज़िल इशारा, इथो इशारा तो नस के तौर पर, कि जब एक बेटी हो, एक बेटी, तो भाई उसके मुकाबले में 2 बेटियों का कायम मकाम बन जाता है। भाई तो यहाँ से इशारा तो नस के साथ ये बात समझी गई कि फिर बिनतान अगर हों तो ये एक भाई के कायम मकाम होंगे। बिनतान अगर हों तो एक भाई जब एक बहन के मुकाबले में होता है तो वो क्या लेता है? तो फिर 2 होंगी तो ए फिल जुमला। सुने? ये हुण नस नहीं इंज साबित किया है इशारा तो नस नाल। वलैसा ज़ालिक, और नहीं है ये मगर किस में? उनके उन 2 के अकेले होने की हालत में भाई से। सुने? तो लिहाजा पास नहीं थी हाजत 2 के हाल के बयान की तरफ, बल्कि ये बयान करना था कि 2 से ज़्यादा हों तो वो हाल क्या है। अब 2 तक तो लिज़्ज़ाकर से समझ आ रही थी कि भाई का हिस्सा है दुगना, लिहाजा 2 बहनें एक भाई हो जाता है। 2 बहनें तो 2 को मिलेगा भाई की जितना, यानी सुलुसान मिलेंगे। अब मसला ये था कि अगर 3 हो तो फिर भाई 3 हिस्से, 4 हो तो 4 सुलुस मिलेंगे। वो बयान किया कुरान ने कि ये 2 से जितनी भी ज़्यादा हों हिस्सा वही रहेगा। कौन? आगे समझे? फ़लिज़ालिका क़ाल फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़स्नतैन, यानी पस अगर हो औलाद जमात बालिगात, पहुँचने वाली, बालगा नहीं मुराद, पहुँचने वाली जहाँ तक पहुँचें, वो बालग नहीं, जब मुराद हो पढ़ते होते माँ बालगात अदद से, तो उनके लिए वही है जो जिन किन के लिए है? जो 2 के लिए मुराद मेरी इससे तजावुज़ 2 भैणां ने या भावें जिन्नियां ने ये दस्या कि हिस्सा इन्हां दे 2 तो सुलुसान तो नहीं बचेगा। ये पहली दलील ही। दूसरी दलील बिनतैन की, ये अमस हैं अज़रुवे रहम के उख्तैन से। किससे? उख्त मैयत की बहनों की बनिस्बत जो ज़्यादा करीब हैं वो मैयत की बेटियां हैं। मैयत की बहनों की बनिस्बत जो ज़्यादा करीब है वो मैयत की बेटी।
کیوں کہ تو یہ جو ہے نا بھئی وہ جو اختین ہیں یہ تو ثلثین لیتی ہیں، یہ تو پس یہ بھی اولا ہے کہ یہ بھی ثلثین لیں۔ ہن بھیناں دے بارے چ قرآن پاک وچ موجود جے وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك۔ اے جے بھیناں دا بھی اگر ایک بھین ہوے تے کنا ہے؟ اگے کی ہے؟ فإن كانت اثنتين فلهما بس اگر تسنتین ہون تے یہ کنا دا ہے؟ یہ بھیناں دا قرآن نے حصہ دسیا ہے بھی ایک ہوے تے نصف ہے تے اتنے وضاحت ہے جی دو ہون تے کہ کوئی نہیں وضاحت بس دو بھیناں ہون تے قرآن پاک کھول رکھو نا دلیل ویکھو کہ میت کی طرف زیادہ رشتہ کس کا قریب ہے، بہنوں کا کہ بیٹیوں کا؟ جب بہنیں دو ہوں تو وہ ثلثان ہیں، تو پھر بیٹیاں دو ہوں تو یہ بطری کے اولا ثلثان ہیں۔ اے دوسری دلیل اس غلط جی سنیا جی کہ نہیں؟ اے دوسری دلیل اس غلط کہ بیٹیاں دو ہوں تے بطری کے اولا، کیونکہ بہنوں کا ثلثان سمجھائی ہو تو بہنوں کا ثلثان ہے، اختین ہوں تو ثلثان ہیں، حالانکہ ان کا رشتہ دور ہے، کس کی بنسبت؟ بیٹیوں کی بنسبت، تو لہذا بیٹیاں دو ہوں تو پھر اے دوسری دلیل ہی۔ ثالث ان الاخت اذا کانت مع اخیہا، جی اخت میت کا بھائی ہو، میت کی بہن ہو، کی میت کا بھائی ہو، میت کی بہن ہو، تو واجب ہے اس کے لیے کیا؟ ثلث۔ تو فبالاولی ان یجب لہا ذالک اذا کانت مع اخت اخری، جب میت کا ایک بھائی ہو ایک بہن ہو تو بہن کو کیا ملتا ہے؟ تو اب جب اس کے ساتھ دوسری بہن ہو تو پھر بھی تو اس کو ثلث ہی ملے گا۔ بھائی ایک ہو، بھائی الگ مذکر ہے، میت کا بھائی ہو اور میت کی ایک بہن ہو تو اب للذکر مثل حظ الانثیین میں کتنا ملے گا اس کو؟ ثلث میں۔ بھائی کے ہوتے ہو وہ بہن کو ثلث ملے گا۔ اب اگر اس بہن کے ساتھ دوسری بہن ہو، بھائی کوئی نہ ہو، تو اب بھی تو اس کو ثلث ہی ملنا چاہیے نا، تو دوسری کو بھی تو کتنا بن گیا؟ اے مطلب ہے کیونکہ اگر آپ دو کو نصف دیں نا تو یہ ثلث سے کم ہو جاتا ہے، نہیں سمجھا؟ کہ بہن کے ساتھ بھائی ہو تو اب بہن کو کل کا ثلث ملتا ہے، بھائی کے ہوتے ہوئے، تو اگر بھائی نہیں ہے تو دوسری بہن ہے تو اب بھی تو اس کو، تو وہ بھی تو اس کے ساتھ بہن ہے، اس کو بھی۔ یہ تیسری دلیل ہے کہ دو ہوں تو کتنا ملے گا؟ ثلثان ملے گا جی، سمجھیو؟ اے شاباش سے وَقَضَى لِلْأُخْرَى يَجِبُ لَهَا مَا أُخْتِهَا مِثْلُ مَا كَانَ يَجِبُ لَهَا لَوْ انْفَرَدَتْ مَعَ أَخِيهَا تو فَاجَبَ لَهُمَا الثُّلُثَانِ، سمجھی گل؟ اے شاباش سے۔ اچھا اگے او پیچھے واپس چلو نا ایک باری، او پیچھے حکم الواحدہ فجوئل لہما، بھئی عبداللہ بن عباس کے نزدیک دو نصف ملے گا۔ ان کی دلیل لقول تعالی فین کننا نسان، تو معلق کیا اللہ تعالیٰ نے ثلثین کے استحقاق کو ان کے ہونے کے ساتھ کیا؟ تو وہ نساء تو جمع ہے، اور تصریح کیا اپنے قول فوق اثنتین کے ساتھ، اور موقت کیا اس کو جمع کی ضمیر کے ساتھ بقولی فالا ہننا ثلثا ما ترک، سنیں جی؟ اور قانون ہے معلق بشرط نہیں ثابت ہوتا بغیر، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بنتین کے لیے کیا؟ تو دو بہنیں بھائی کے، ایک بھائی تو دو بہنیں ہوں، مال کی میں منڈنا ہے ادھا جی، ادھا ادھا دیاں گا انہوں نے تو کل دا کتنا بنے گا؟ چوتھا حصہ۔ تو تم نصف ملیا نا، بھائی نال دو بہنا پھر بھی نصف ہے، تو کلیاں ہون تو پھر بھی بھئی جلے پرا نال دو بہنا ہون تو کی لین گیا؟
تا فرماندے ہیں کلیاں ہوں تو پھر بھی تھا اے مطلب بھی مالب نے اور وہ مستحق نصف کی حِزُّ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ہو گیا. پتہ چل گیا ایسے کہ 2 کا حصہ کتنا ہے؟ کلیاں پینا ہوں تو نصف ہے. ایک نا دا مذہب ہے ہاں. اور جمہور کے لیے دلیل کہ نہیں 2 دا کنا ہے اور سن لو. جمہور کے لیے وہ جو روایت کی گئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے ہیں کہ آئی سعد بن ربیہ کیا ربیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی آئی. سنا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 2 بیٹیاں لے کر جو سعد کی تھیں 2 بیٹیاں سعد کی 2 بیٹیاں وہ لے کر ساتھ آئی. عرض کی یا رسول اللہ بیوی آئی سعد دی تے نال 2 بیٹیاں بھی ساتھ دیاں صحابی رضی اللہ. سعد بن ربی کی 2 بیٹیاں ہیں کیا ہیں اور ان کا والد کون سعد وہ قتل ہو گیا آپ کے ساتھ فی احد شہیدن وہ تہاڈے نال احد وچ شہید ہو گئے. اے میں ان دی بیوی ہاں اے ان دیاں اور ان دونوں کا جو چچا ہے یعنی سعد کا بھائی کون بھائی اس نے ان دونوں کا مال لے لیا ہے اور نہیں چھوڑا ان دونوں کے لیے کوئی مال بھی انہوں نے دونوں دا سارا مال واسطے کو نہیں. تو یا رسول اللہ یہ نئی نکاح کی جائیں گی مگر مال کے ساتھ تے انہاں دی شادی کرنے کو پیسے ہون گے تو کریں گے تو یا رسول اللہ کی سبب ہے. تو پس فقال فرمایا کہ فیصلہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بارے میں تھوڑا صبر کر. فنازلت آیت المیراث تو نازل ہوگی ایوسیکم اللہ. ہن ایتھے جڑا سبب سی وہ کنیاں سن پس پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بچیوں کے چاچے کی طرف. فرمایا دے تو سعد کی 2 بیٹیوں کو ثلثین اور انہاں دی ماں نو یعنی سعد دی بیوی نو چونکہ اولاد موجود ہے سمن دے تے جڑا باقی بچے گا وہ تیرا ہے. یہ ہن جڑا سبب سی نا کنیاں تھیاں سن 2 تھیاں سن جی سمجھ آ گئی جی. باقی وما تلا لا ینافی استحقاق البنتین ثلثین اگو پھر اگلی بات چلتی پہ جی مطلب یہ اتنے جڑا نا جی یہ فوق بول کے بعض دفعہ 2 بھی مراد ہوں ہے جی تو وہ مضاف اتنے محذوف ہوں. ومع الابن للذکر وہو یعصبہن وہو اے میں تاں ٹل دیتا ہے اس تو وہ کہ یہ جڑی ہوندیاں نا شرارتاں وہ بڑا تنگ کر دیاں نے جی. سنیں جی بھی کوئی بندہ ایک گل تنوں لکھ کے دے کہ عبداللہ قرآن پاک میں ایو گل جس لئے سوال تسی پڑھ لینا تسی کسی بندے نوں لکھ دے ہو کہ حضرت یہ قرآن میں تو فوق سنتین آیا ہے جی اور 1 کا نصف ہے 2 سے زیادہ کا ثلثان ہے 2 کا حصہ کیا ہے وہ کہیں جی وہ بھی ثلثان قرآن میں تو ہے نہیں ہے. تم کہو جی کہ عبداللہ بن عباس نے تو 1 کے ساتھ ملایا کیا دلیل ہے کہ 3 کے ساتھ ملا ان کو فوق سنتین کے ساتھ ملائیں گے جی. تا میں تنوں ٹل دیتا ہے بس گل نو کی کرو سمجھو جی پکاؤ اس گل نو جی وہ بھیناں والی دلیل سب تو مضبوط ہے قرآن وچ موجود ہے کہ 2 بھیناں ہون تے کنا ہے حالانکہ بیٹیاں زیادہ قریب نے کہ میت دیاں بھیناں بیٹیاں زیادہ قریب نے وہ 2 ہون تے ثلثان تے بیٹیاں بطریقے اولا ثلثان نے جی. لیکن تمہیں سمجھ کو نہیں گل دی جس ٹائم کے سوال ہے پھر منہ بنا کے ویکھو گے میرے لو جی اگے جی. مع الابن للذکر حظ الانثیین وہو وہ ان کو کیا کر دے گا ان کو اسباب بنا دے گا. اور ویکھو دروں یعنی اذا خالت البنون والبنات بیٹے بیٹیاں میت دے رل جان تو اسب البنون بنات تو بیٹے جو ہے نا میت کی بیٹیوں کو کیا بنا دیتے ہیں تو پس ہوگا ابن کے لیے مثل حصہ 2 بہنوں کے لقول تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر انثیین اے مطلب جی تو لقولہ تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. پس جب
نہیں بیان فرمایا اللہ نے. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਗਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ ਫਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ? ਇਹ ਦਲੀਲ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋਇਆ ਮਤਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ. ਆਖਰ ਫਿਕਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਦਲਾਇਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ. ਆਖਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ. ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰੋ. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نہیں بیان فرمایا حصہ بیٹیوں کا عند الاجتماع غالباً للذکر مثل ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ. ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਮਈਤ ਦੀਆਂ. ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੌਣ ਸਾ ਜੈਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਗਣਾ ہونا ہے. سنیں تو یہ دلالت کرتا ہے کہ بیٹے نے ان کو کیا بنا دیا ہے؟ اسباب بنا دیا ہے. اور مال اب تقسیم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے درمیان اور بیٹے کے درمیان بمطابق اس کے جس کو ہم نے ذکر کیا قسمت سے بطریق الصوبت. سنیں ورنہ دیکھو نا وہ سمجھو ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਈਤ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਧਾ. ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਦੁੱਗਣਾ. ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਈਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਈਤ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸਬਾਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ. ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸਬਾਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ. ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਸ਼ਖਸ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ. ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ. ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦਾਦ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਮਈਤ ਦੇ ਜੀ. ਸਮਝਿਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਬੋਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫਿਰ ਮਹਰੂਮ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ. ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਮਈਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਉਹ ਕੁਗੂ. ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ. ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਇੱਕ ਧੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ. ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਸ ਹੈ کہ کوئی نہیں؟ لیکن نہیں. اور بہرحال بنات سلبی کے لیے پس احوال ثلاث ہیں. نصف ایک کے لیے، ثلثان، اثنین اور زیادہ کے لیے. دو یا دو تو زیادہ ہوتے. یہ جدو نال پائی کوئی نہ ہوئے تو آ دو جے. اور ابن کے ساتھ مال ابن للذکر مثل حظ الانثیین ہے. اور میت کا بیٹا میت کی بیٹیوں کو اسبا بنا دیتا ہے. ایک بھائی بہنوں کو اسبا بناتا ہے. مطلب وہ یہ کان ادو پھڑو جی ادو، لیکن گل انج کھل جاندی ہے. میت کا بیٹا اسبا بنا، گل کھل گئی ہے جی.